ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي الهاشمي القرشي المدني السيد البهي وسراج المضيء، نقطة دائرة الوجود، صاحب المقام المحمود وصاحب الوقار وسكينة، المدفون بأرض مدينة، على عبد المؤيد والمصطفى الأمجد ورسول المسدد أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين المنتجبين الأكرمين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وفرقانه المتين، وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صلوات بر محمد. ارباب ایمان، اول گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حم، 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد پڑھ کر وہ حضرت فاطمہ زہرا کی خدمت میں اس کا ہدیہ پیش کر کے اس کا ثواب مرحومہ سیدہ بختاوار فاطمہ رضوی بنت سید اظہار حسین مرحوم اور سید اظہار حسین مرحوم ابن سید اقبال حسین مرحوم کی روح کو ایصال فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. كذلك الله رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات بر محمد وآل محمد صلوات اللہ. ارباب ایمان، مرحل اولاً خلاق قائدات پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس مجلس کے سلسلے میں اللہ نے اپنے گھر میں بلا کر ہم کو اپنا مہمان بنایا ہے. اس لیے انسان جس کے گھر میں ہوتا ہے اس کا مہمان ہوتا ہے. تو الحمدللہ تو مہمان ہیں اللہ کے، مگر دسترخوان ہے امام حسین کا. لہذا اس پر کتنا بھی شکر کیا جائے کم ہے. اور جب ایسی مجلسیں ہوتی ہیں، سماعی کے مجلس ہو، چہلم کی مجلس ہو، 10ویں کی مجلس ہو، مثلا جیسے یہ مرحومہ کی سماعی کی مجلس ہے، یا کل جو ہے مرحوم کی 40ویں کی مجلس ہے، تو ہم اپنے کو بہرحال یہ کہتے ہیں
ارے فلان جگہ چہلوں میں چلو مجلس میں شرکت کریں اس لیے کہ وہ آدمی مر گیا ہے، یا فلاں عورت مر گئی ہے چلو ہم اس کی مجلس میں شرکت کریں، تو ہم گویا کہ اس کو مردہ سمجھتے ہیں اور اپنے کو زندہ سمجھتے ہیں۔ مگر مسئلہ ہے کہ کیا واقعی ہم زندہ ہیں؟ اور جو جانے والا ہم سے دور ہوا کیا وہ مردہ ہے؟ توجہ فرمائیے گا عزیزان گرامی۔ تو عزیزان گرامی، اگر یہ اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، یہ کھانا پینا، اگر یہ حیات ہوتی، اگر یہ زندگی ہوتی، تو قرآن مجید سرور کائنات کو نہ فرماتا اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، اے میرے حبیب آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے۔ تو پیغمبر کسی قبرستان میں جا کے خطبہ نہیں دیتے تھے، کسی قبرستان میں جا کے نہیں کہتے تھے قولوا لا الہ الا اللہ، قبروں کے سامنے نہیں کہتے تھے کہ نیک کردار بنو، نہیں، انہی کے سامنے جن کا اپنی آنکھوں پر اتنا ناز تھا کہ اپنے کو دیدور کہتے تھے، اپنی زبانوں پر اتنا ناز تھا اپنے کو سخنور کہتے تھے، اور جن کو اپنی طاقتوں پر اتنا، بازوں پر اتنا ناز تھا کہ اپنے کو طاقتور کہتے تھے۔ مگر قرآن نے کہا یہ سب مردے ہیں۔ توجہ فرمایا آپ نے؟ تو زندہ کون ہے؟ ایک صلوات بھیجیے بر محمد وآلہ تو حیات کہاں ہے؟ زندگی کہاں ہے؟ کیا یہ مرحومہ ہم سے جدا ہو گئی؟ کیا واقعی مر گئی؟ زندگی ختم ہو گئی؟ کیا زندگی چلی گئی؟ کیا یہ زندگی ہے اٹھنا بیٹھنا؟ نہیں عزیزان گرامی، بہرحال خلاق کائنات پروردگار عالم نے آواز دی زندگی ایک ہے، بس اس کے علاوہ کوئی زندگی نہیں۔ وہ کون سی زندگی ہے؟ توکل علی الحی الذی لا یموت، بس زندہ وہی ہے، زندگی وہی دیتا ہے۔ ایک صلوات بھیجئے بر محمد۔ وہی زندہ ہے، وہی زندگی دیتا ہے، اسی کی زندگی ہے تو زندگی دی ہے، اس لیے آواز دی دیکھو میں نے تم کو زندگی دی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ یقیناً یہ بھی زندگی ہے، یہ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا چلنا پھرنا یہ بھی زندگی ہے، لیکن یہ ایسی زندگی ہے کہ جو چوپایوں کے پاس بھی ہے، جو درندوں کے پاس بھی ہے، دو پیر پر جو مرغا بھی چلتا ہے۔ تو اگر اس کو زندگی سمجھتے ہو، نہیں، اگر تمہیں زندگی کی ضرورت ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اگر تمہیں زندگی کی ضرورت ہے تو جو بھی مرد جو بھی عورت عمل صالح بجا لائے گا اور اس کی بنیاد ایمان پر ہوگی، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہم اس کو حیات طیبہ عطا کرتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجئے بر محمد بہرحال توجہ فرمائیے گا اس منزل پر، اس لیے کہ ہلال بھائی نے ایک مصرع پڑھ لیا، اسی نے مجھے جگا دیا، اس لیے عرض کرتا ہوں ان کا کہنا صحیح ہے، لیکن کہیں بچوں کے ذہن میں یہ بات پیدا نہ ہو جائے، کیا بھائی ہلال بھائی پڑھا جب تک یہ کائنات ہے، نہیں بہت زور سے بولیے نا بھائی، جب کہتے ہیں جب تک یہ کائنات ہے زندہ ہے تو کہیں آپ یہ نہ سمجھئے اس مصرعے کا مطلب یہ ہے کہ جب کائنات ہے تب فاطمہ ہے۔ اس لیے بظاہر میں نہیں جانتا بھائی ہلال بھائی کا کیا خیال کیا ہے، تخیل کیا ہے، لیکن بظاہر اگر بچہ سنے گا شاید کہ کوئی یہی سمجھ رہا ہوگا جب تک یہ کائنات ہے تب تک ہے فاطمہ، یا اگر کائنات نہیں رہے گی تو فاطمہ نہیں رہے گی، یعنی کائنات کی بنا پر فاطمہ کی زندگی ہے۔ معاف کیجئے گا، کائنات کی بنا پر فاطمہ کی زندگی نہیں ہے، بلکہ کائنات کی زندگی فاطمہ کی بنا پر ہے۔ ایک صلوات بھیجئے بر محمد۔ ایسے نہ کہیے، لہذا یہ نہ سمجھئے گا، لہذا یہ نہ سمجھئے گا، توجہ سنیے گا، لہذا یہ سمجھئے گا نہ سمجھئے گا کہ کائنات ہے تو فاطمہ ہے، نہیں،
توجہ سے سنیے گا، یقیناً زندگی ایک ہے، وہ اللہ ہے اور کوئی زندگی نہیں، سب اس کی زندگی کی تجلیاں ہیں، مگر اس نے آواز دی میں زندگی دیتا ہوں۔ قرآن مجید ہے نا، ہوا یوہی، وہی زندگی دیتا ہے، مگر مسئلہ ہے کیسے؟ نہیں توجہ فرمائے، ارے کسی کے گھر میں آ گیا، کسی کے گھر میں آ گیا تو ہم کو زندگی دی۔ لہذا اگر زندگی دیتا ہے اللہ اس کائنات کو، انسانوں کو، آسمانوں کو، زمینوں کو، میں ثابت کرتا عزیزان گرامی دنیا میں کوئی چیز بغیر زندگی نہیں ہے۔ اگر بغیر زندگی یہ زمین ہوتی قرآن نہ کہتا وَعَلَمُ أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْمَوْتَى، اللہ یہ نہیں کہتا کہ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اللہ مردوں کو بھی زندہ کرتا ہے، زمین کو بھی زندگی دیتا ہے۔ ایک صلوات تو بھیجیں بر محمد وآل محمد۔ آسمان کو بھی زندگی ہے، یہ الگ موضوع ہے، زمین کو زندگی ہے، الگ موضوع ہے، نباتات کو زندگی ہے، الگ موضوع ہے، لیکن ان تمام کائنات کو کون زندگی دیتا ہے؟ کیا ہم کسی سے زندگی مانگ سکتے ہیں؟ کیا کسی سے زندگی لے سکتے ہیں؟ قرآن مجید نے سورہ نجم میں آواز دی، اِنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، بس وہی موت دیتا ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی ہنساتا ہے، وہی رلاتا ہے۔ متوجہ ہے میرے جوان؟ اس لیے بہرحال آپ کے سامنے مصرع تو آ ہی گیا، میں ذرا دو چار جملے اس پر عرض کروں، ایک صلوات تو بھیجا بر محمد۔ قرآن کہتا ہے اِنَّهُ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، وہی ہنساتا ہے، وہی رلاتا ہے، وَإِنَّهُ أَمَاتَ وَأَحْيَا، وہی موت دیتا ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وَإِنَّهُ وَأَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ، وہی غنی بناتا ہے، وہی فقیر بناتا ہے۔ تو اب اگر وہی غنی بناتا ہے، وہی فقیر بناتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی زندگی دیتا ہے، مگر مسئلہ ہے کیسے؟ کیا ہم کسی دوسرے سے زندگی مانگ سکتے ہیں؟ کیا ہم کسی سے دوسری سے زندگی لے سکتے ہیں؟ ذرا ہاتھ تو پھیلائیے، زندگی لینے کی بات آ گئی تو عزیزان گرامی یقیناً اس مسئلے کو حل کر دیا امام جعفر صادق علیہ السلام۔ صلوات کب؟ جب امام ابو حنیفہ سامنے ہیں۔ ماشاءاللہ بھائی علماء کی قدر کیجئے بھائی، ہم تو ہمارا صاحب کمال کی قدر کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ، وہ امام ابو حنیفہ آپ جانتے ہیں نا، حنفی لوگ ان کا جو اپنا ان کے احکام پر عمل کرتے ہیں، وہ سامنے ہیں اور امام نے دسترخوان بچھایا، کیسا دسترخوان۔ چنانچہ عزیزان گرامی امام قرطبی لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ سے پوچھا گیا جناب آپ کئی برس کے ہیں، یعنی آپ کی زندگی کتنی ہے؟ کہا 2 برس، یعنی میری زندگی صرف 2 برس ہے۔ کہا رہے حضور آپ تو 60 برس کے ہیں، آپ تو 60 برس کے ہیں اور کہتے ہیں 2 ہی برس زندگی ہے۔ فرمایا زندگی اتنی ہی ہے جتنی امام جعفر صادق کے سامنے گزاری ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے دسترخوان پر میں جتنی دیر بیٹھا ہوں زندگی اتنی ہی ہے۔ تو ماننا پڑے گا جو اہل بیت کے دسترخوان پر بیٹھتا ہے وہ زندہ ہے۔ آپ سب اس میں زندگی کا ثبوت دے رہے ہیں۔ ارے کسی اور کے دسترخوان پر تھوڑی بیٹھے ہیں آپ، کس کے دسترخوان پر بیٹھے ہیں؟ یہ حیات کی علامت ہے، یہ اعلی حیات کی پہچان ہے، یہ زندگی کی علامتیں ہیں۔ بارہ دسترخوان بچھ گیا، روٹی سامنے، کھانا سامنے، توجہ سنیے گا، وہ مصرع سامنے رکھیے گا۔ ہاں الحمدللہ، کیونکہ لال بھائی کی بہرحال الحمدللہ بڑی فکر ہے اور وہاں پر آپ کو پہنچنا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے بر محمد سامنے دسترخوان، اب روٹی کھائے، جو کچھ بھی تھا، نمک روٹی جو کچھ رہا ہو، جب روٹی کھا چکے، حالانکہ علوم تو بہت حاصل کیا ہے امام ابو حنیفہ نے، اب یہ ظاہری دسترخوان، تو امام نے جب دسترخوان پر روٹی کھا چکے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، اے پروردگار، اے رب العالمین تیری بڑی تعریفیں، سب تعریفیں تیری،
ھذا منک و من رسولک، یہ نعمت تیری طرف سے تھی اور تیرے رسول کی طرف سے تھی، تیری طرف سے تھی اور تیرے رسول کی طرف سے تھی۔ امام ابو حنیفہ نے کہا حضور یہ تو شرک ہو گیا۔ کہا کیسے شرک ہو گیا؟ کہا رہے نعمت تو اللہ دیتا ہے، رزق تو اللہ دیتا ہے، حیات تو اللہ دیتا ہے، موت تو اللہ دیتا ہے، آپ نے شریک کر دیا۔ اس لیے آپ نے کہا اللہ کی طرف سے اور رسول کی طرف سے، یعنی رسول بھی دیتا ہے اور اللہ بھی دیتا ہے۔ یہ کون رسول ہے؟ یہ وہ رسول ہیں جن کا اللہ نے اتنا احترام کیا کہ نام لے کے نہیں پکارا۔ ہر نبی کو تو نام لے کے پکارا ہے نا، یا آدم ہو، یا ابراہیم ہو، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، ہر ایک کو نام سے پکارا، مگر اس نبی کو اپنے حبیب کو نام سے نہیں پکارا بلکہ منصب سے پکارا۔ یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یا ایھا المزمل۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تو جس ذات کا احترام خالق کائنات کرتا ہے اس کو کہتے ہیں محمد، اور جس کا احترام محمد کرے یہ جملہ مجھے عرض کرنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر سرکار یہ فرمائیں فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمۃ بضعۃ منی، توجہ سنیے گا کیونکہ مجھے بہرحال ایک منزل تک آپ کو پہنچانا ہے۔ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے نا بھائی؟ تو عزیزان گرامی اگر آئینہ ہوگا اس کو اگر آپ ٹکڑے ٹکڑے کر دیجئے تو جو اصل میں صفت تھی وہی ٹکڑے میں رہے گی کہ نہیں؟ جو اصل میں کمال تھا وہی ٹکڑے میں رہے گا کہ نہیں؟ تو اگر فاطمہ، اللہ اکبر، جو چیز نبی کے لیے نبوت کے علاوہ جو چیز نبی کے لیے ثابت ہو جائے وہ سب فاطمہ کے لیے، ارے جو چیز نبی کے لیے بھی میں ثابت کروں گا فاطمہ اس کا جز ہے تو وہ سب فاطمہ کے لیے ثابت ہو جائے گا بغیر نبوت کے، بغیر رسالت کے۔ لہذا امام صادق علیہ السلام نے جیسے ہی فرمایا کہ اے اللہ یہ نعمت تو نے دی ہے، اے اللہ یہ نعمت تیری طرف سے اور تیرے رسول کی طرف سے، تو امام ابو حنیفہ نے فرمایا یہ شرک ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ آپ نے اللہ کا شریک قرار دیا۔ اس لیے آج تو آپ سنتے ہیں بہت سے لوگ کہتے ہیں ارے رزق اللہ دیتا ہے، اولاد اللہ دیتا ہے، علم اللہ دیتا ہے، حیات اللہ دیتا ہے، سب کچھ اللہ دیتا ہے، آپ کیوں کہتے ہو یا محمد؟ ارے یا محمد نہ کہو، محمد سے نہ مانگو۔ ذرا سا اگر محمد سے جو ثابت ابھی ہو جائے گا تو فاطمہ کے لیے خود بخود ثابت ہو جائے گا۔ میرے تو متوجہ ہیں کہ نہیں؟ تو عزیزان گرامی امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ابو حنیفہ کیا قرآن نہیں پڑھا ہے؟ کہا حضور پڑھ چکا ہوں۔ تو کیا یہ آیت نہیں پڑھی ہے؟ کہا حضور بھول گیا ہوں۔ کہا یہی فرق ہے، ایک ہوتا ہے علم الوراثہ، ایک ہوتا ہے علم الدراسہ۔ علم الدراسہ کیا ہوتا ہے؟ استاد کے سامنے بیٹھیے اور سبق سنتے رہے تو کچھ بھول جاتے ہیں، یہ علم الدراسہ ہے۔ تو استاد کے سامنے بیٹھ کر جو علم حاصل کیا جاتا ہے کچھ یاد رہتا ہے، کچھ انسان بھول جاتا ہے۔ تو علم الدراسہ سامنے بیٹھ کے حاصل کرنا ہوتا ہے، علم الوراثہ سامنے بیٹھنے سے حاصل نہیں ہوتا ہے، زبان چوسنے سے حاصل ہوتا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے پر محمد وآل محمد۔ ارے میرے کوئی دو بہرحال کچھ عزیز ہیں، کچھ ہمارے دوست ہیں، وہ کہتے ہیں ارے بھائی آپ تو صحابہ کی توہین کرتے ہیں۔ میں نے کہا کیوں؟
ہم صحابہ کی توہین یوں کرتے ہیں. کہا بات دیکھیے صحابہ سب برابر ہیں, سب صحابہ برابر ہیں, آپ انہیں توہین کرتے ہیں, کہتے بھول جاتے تھے. میں نے کہا کیسے سب برابر؟ کہا سب نبی کے شاگرد, سب نبی کے شاگرد, نبی کے سامنے بیٹھتے تھے, علم حاصل کرتے تھے, پڑھتے تھے, نبی جو فرماتے تھے سنتے تھے, لہذا سب برابر. میں نے کہا معاف کیجیے گا, اصحاب تو نبی کے شاگرد ہیں نا, لیکن انبیاء تو اللہ سے شاگرد ہیں. انبیاء تو اللہ کے شاگرد ہیں نا. تو قرآن مجید آواز دے رہا ہے وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ. ہم نے انبیاء کو برابر نہیں رکھا, کسی کا درجہ بلند ہے, کسی کا درجہ کم ہے. ارے اگر یہ آیت نہیں, تیسرا پارہ تو یاد ہوگا نا, تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ. وہ رسول ہیں جن کو ہم نے بعض پر بعض کو فضیلت دے دی. جب اللہ کے شاگرد برابر نہیں ہو سکتے, ارے بھائی جب اللہ کے شاگرد برابر نہیں ہو سکتے تو نبی کے شاگرد کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. وہ پیچھے والے نہ معلوم کیوں مجھ سے ناراض ہیں, ان کی آواز بلند نہیں ہو رہی ہے. وہ بلند آواز صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. ارے میں کوئی نیا ہوں اردلی بازار کے لیے تھوڑی, میں اتنا پرانا ہوں, اب درمیان میں نہیں آتا تو کیا مطلب, توجہ سے نہیں آئے گا. تو حضور نے فرمایا بس جوانوں سن لو, فاطمہ کی فضیلت سن لو اس شعر کے ذیل میں. چنانچہ جناب پیغمبر نے فرمایا ابو حنیفہ آیت مکمل پڑھو. حضور فرمائیے کہ قرآن کہتا ہے وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ. ان مسلمانوں کے یہ عیسائی یہ یہودی کیوں دشمن ہو گئے؟ یہ صہیونی یہ دشمنان اسلام, اسلام کے بعد مسلمانوں کے دشمن کیوں ہو گئے؟ اغناہم اللہ, اس لیے دشمن ہو گئے کہ مسلمانوں کو غنی بنایا. غنی کون بناتا ہے؟ سورہ نجمیات کیجئے انہو ہوا اغنا, وہ غنی بناتا ہے, بس وہی. اغناہم اللہ, مسلمانوں کو غنی بنایا اللہ نے. یقیناً اللہ نے غنی بنایا. عزیزان گرامی, غنی مانے صرف روپیہ والا نہیں بھائی, بینک بیلنس والا نہیں, بلکہ غنی ہر اعتبار سے ہوتا ہے. کوئی علم کے اعتبار سے, کوئی حلم کے اعتبار سے, کوئی کردار کے اعتبار سے, کوئی عظمت کے اعتبار سے, کوئی اولاد کے اعتبار سے. اللہ نے ان کو غنی بنایا. وہ جناب امام نے فرمایا آگے پڑھو اغناہم اللہ, ان کو غنی بنایا اللہ نے, ورسولہ, اور غنی بنایا اس کے رسول نے. توجہ سے ایک صلوات تو بھیجے بر محمد و آل محمد. ان کو غنی بنایا اللہ نے اور اس کے رسول نے. اب یقین ہوا کہ رسول بھی غنی بناتے ہیں. اب یقین ہوا, اب سمجھے آپ جو مسلمانوں کے دشمن کیوں ہیں, یہ آج کیوں ایک مرکز کے دشمن ہیں, اس لیے ان کو بے نیاز بنایا. بے نیاز مطلب جو کسی کا محتاج نہ رہے. اب سمجھے سب ایران کے دشمن کیوں ہیں, اس لیے ان کو اللہ اور غنی رسول نے غنی بنایا ہے. ان کو بے نیاز کر دیا, وہ کسی کے محتاج نہیں. ہر ملک, توجہ سنیے گا, ہر ملک سپر پاور کے پیچھے ہاتھ جوڑے ہوئے کھڑے ہیں. ہم آپ کے بغیر نہیں, ہم آپ کے بغیر نہیں, ہم آپ کے بغیر نہیں. رہبر فرماتے ہیں ہم کو اللہ اور رسول نے غنی بنایا ہے, ہمیں تمہاری ضرورت نہیں. مل جل کے ایک صلوات بھیجیے بر محمد و ہم کو غنی بنایا اللہ نے, ہم کو غنی بنایا اللہ کے رسول نے. اچھا,
اب سورہ توبہ کی آیت سے میرے جوانوں آپ متوجہ رہو، اور الحمدللہ آپ محظوظ ہو جائیں گے، آپ کمال تک پہنچ جائیں گے۔ اب اس آیت مبارکہ سے یہ ثابت ہوا اللہ بھی غنی بناتا ہے، رسول بھی غنی بناتے ہیں، یعنی اللہ بھی دیتا ہے، رسول بھی دیتا ہے۔ حیات کون دیتا ہے؟ اللہ بھی اور ارے اگر نہ دیتا ہوتا قرآن کیوں کہتا ہے یا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم؟ اگر حیات کی ضرورت ہے نبی کے پاس آؤ، جب نبی پکارے توجہ، اولاد اللہ بھی دیتا ہے رسول بھی، توجہ سنیے گا، مال اللہ بھی دیتا ہے رسول بھی، برکت اللہ بھی دیتا ہے رسول بھی، اور علم اللہ بھی دیتا ہے رسول بھی، اور غنی اللہ بھی بناتا ہے رسول بھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ تو اس کے تین معنی ہیں، امام نے فرمایا اس کے تین معنی ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ ایک دروازے سے اللہ دیتا ہے، دوسرے دروازے سے رسول۔ ادھر گئے یا اللہ بیٹا دے تو مل گیا، ادھر گئے یا رسول اللہ بیٹا دے تو مل گیا، یہی معنی ہے۔ یہ شرک ہے، یہ ہم مان نہیں سکتے کہ اللہ کا دروازہ الگ ہے تو رسول کا دروازہ الگ ہے۔ متوجہ ہے نا؟ یہ ہم نہیں مان سکتے، نہیں۔ اچھا، پھر دوسرے معنی یہ ہیں کہ پہلے اللہ دیتا ہے پھر رسول، پہلے اللہ عطا کرتا ہے پھر رسول، تو یہ بھی ہم نہیں مان سکتے۔ ہمارا اللہ کب مرنے والا ہے؟ پہلا دے گا تو آپ نے دے گا، وہ تو ہمیشہ ہے نا۔ آپ سنیے گا مطلب، آپ پہچانیے گا محمد و آل محمد کی فضیلت، آپ پہچانیے گا جناب فاطمہ کا کمال، آپ پہچانیے گا کائنات کی حیات کہاں سے ہے، ایک صلوات بھیجے بیان کروں گا۔ تو عزیزان گرامی، امام نے فرمایا آگے آیت آگے پڑھو، اغناہم اللہ ورسولہ، ان کو غنی بنایا اللہ نے، ان کو غنی بنایا اس کے رسول نے، من فضل ہی ہونا چاہیے تھا، من فضل ہما، یعنی وہ اپنے فضل سے یا اپنے فضل سے، ایسا نہیں ہے فضل ایک کا، غنی دو بناتے ہیں فضل ایک کا، رزق دو دیتے ہیں فضل ایک کا، مال دو دیتے ہیں فضل ایک کا، حیات دو دیتے ہیں فضل ایک کا۔ کیسے؟ ماشاءاللہ، آپ نے چشمہ دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے چشمہ؟ اگر نہیں دیکھا ہے کشمیر چلے آئیے، چشمے ہی چشمے ملیں گے۔ اس لیے آپ نے سنا ہوگا نا، کشمیری زبان میں چشمے کو ناگ کہتے ہیں، اسی لیے آپ نے سنا ہوگا ککر ناگ، ویری ناگ، اننت ناگ، نہ جانے کتنے ناگ، یعنی چشمے۔ اچھا، چشمہ نہیں دیکھا، نل دیکھا ہے جسے پانی نکلتا ہے؟ ہاں یقین آپ نے دیکھا ہوگا۔ تو عزیزان گرامی، ایک صاحب مر رہے تھے، پیاسے تڑپ رہے تھے، ارے مر رہا ہوں، کہا وہاں جاؤ پانی پیو، چشمہ ہے، نل وہاں ہے، جاؤ پانی پیو۔ یہ پانی پی کے آیا، کہا پانی نے مجھے زندہ کر دیا۔ سچ ہے کہ جھوٹ؟ دوسرے آدمی بیچارے آ گئے، وہ بھی مر رہے تھے پیاس کے مارے، ارے پیاس، کہا جا پانی پیا، چشمے پر گیا پانی پیا، پانی نل کے بعد، کہا ارے چشمے نے مجھے زندہ کر دیا، نل نے مجھے زندہ کر دیا، ارے کہیں شرک تو نہیں؟ ارے شرک تو نہیں جو اس نے کہا نل نے مجھے زندہ کر دیا؟ کہا نہیں حضور، اصل بات یہ ہے کہ چشمے کے پاس اپنا پانی نہیں ہوتا ہے، پانی ہوتا ہے خزانے میں، پانی ہوتا ہے خزانے میں، اور کتنا نیچے۔ اور اگر کوئی کہے گا میں چشمے کے پاس نہیں جاؤں گا، خزانے کے پاس، نہ جانے 100 فٹ اترنا پڑے گا، 200 فٹ اترنا پڑے گا۔ اسی لیے جنہوں نے چشمہ چھوڑا اور خزانے کے پاس جانے لگے وہ تو ڈوب ہی گئے۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔
ارے وہ واپس نہیں آئے، جو ڈوب گئے۔ لہذا عزیزان گرامی جانا پڑے گا چشمے پر، مگر چشمے کو اپنا پانی نہیں ہوتا ہے، آتا ہے خزانے سے، نکلتا ہے چشمے سے، آتا ہے خزانے سے، نکلتا ہے نل سے، اور خزانہ پوشیدہ۔ اسی لیے اللہ نے آواز دی کنتُ کنزًا مخفیٰ، آواز دی میں پوشیدہ خزانہ، اللہ نے آواز میں پوشیدہ خزانہ۔ ارے کہے کا خزانہ؟ گیس کا، سونے کا، چاندی کا، پیٹرول کا، روپیوں کا، ارے کہے کا خزانہ؟ ارے یہ تو بعد کی باتیں ہیں، میں تو اپنے کمال اور اپنے جمال کا خزانہ ہوں۔ توجہ سنیے گا، میں اپنی قدرت کا خزانہ ہوں، قدرت دیتا ہوں، میں اپنے علم کا خزانہ علم دیتا ہوں، میں حیات کا خزانہ ہوں، حیات دیتا ہوں، میں رزق کا خزانہ رزق دیتا ہوں، میں اولاد دینے کا خزانہ اولاد دیتا ہوں میں سب کچھ۔ مجھ تک پہنچ نہیں سکتے، جس چشمے سے دیتا ہوں اسی کو محمد۔ ایک صلوات تو بھیجیں پر محمد وآل محمد۔ جس چشمے سے دیتا ہوں اسی چشمے کا نام ہے محمد، اور جو محمد کے لیے ثابت وہ فاطمہ کے لیے۔ متوجہ ہیں کہ نہیں؟ تو کائنات کو زندگی ملتی ہے در اہل بیت سے۔ اب یہ کہیے، توجہ سنیے گا، یہ نہ کہیے جب تک کائنات ہے تب تک زندہ فاطمہ، نہیں کہیے کہ جب تک وہ زندگی دیتے رہیں گے کائنات باقی رہے گی۔ معاف کیجئے گا بھائی، میں معاف کیجئے، ایک صلوات بھیجئے پر محمد وآل محمد۔ وہی زندگی دیتے ہیں، علی زندگی دیتے ہیں، فاطمہ زندگی دیتی ہے۔ توجہ سنیے گا، متوجہ رہیے۔ تو عزیزان گرامی، اب جب انسان نے کہا چشمے نے مجھے زندہ کیا، شرک تو نہیں کیا؟ پانی نے زندہ کیا، تعجب ہے مجھے مسلمانوں پر، اس لیے کہ یہی آیت قرآن مجید میں، یعنی حیات کی آیت ہے حضرت عیسیٰ کے بارے میں۔ اے عیسیٰ یاد کرو جب تم مردوں کو زندہ کرتے تھے، تحیی الموتیٰ، تو مردوں کو زندگی دیتا تھا، تو بیماروں کو شفا دیتا تھا، اور جن کے پاس آنکھیں نہیں تھی ان کو آنکھیں دیتا تھا۔ کون کہہ رہا ہے؟ میں نہیں، قرآن۔ بتائیے اگر قرآن کی آیت کا کوئی انکار کرے گا مسلمان رہے گا؟ نہیں، میں تو متوجہ رہیے بھائی، مسلمان رہے گا؟ ایک آیت کا اگر انکار کرے گا، اب اللہ آواز دے رہا ہے عیسیٰ زندگی دیتے ہیں، عیسیٰ شفا دیتے ہیں، عیسیٰ بیماروں کو جلا دیتے ہیں، عیسیٰ اندھوں کو روشنی دیتے ہیں۔ یہ گویا کہ جناب پروردگار عالم نے عیسیٰ کی کلینک پر بورڈ لگا دیا، سائن بورڈ لگا دیا ہے، عیسیٰ ہے ڈاکٹر، اور سائن بورڈ لگانے والا اللہ۔ اب آپ بتائیے، اب اگر کسی بڑھیا نے سنا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے ہیں، بیماروں کو شفا، اب اس کا بیٹا بیمار ہے، وہ دوڑ کے آئے گی کہ نہیں؟ عیسیٰ میرے بیٹے کو شفا دو، کہیں شرک تو نہیں؟ توجہ سے لیے گا، کہیں شرک تو نہیں؟ اس لیے اللہ ہی نے کہا نا عیسیٰ دیتا ہے۔ کہا نہیں یہ شرک نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اللہ نے کہا عیسیٰ دیتے ہیں۔ میں نے کہا اچھا اب بتائیے اگر عیسیٰ سامنے ہیں تو بڑھیا کہے گی میرے بیٹے کو شفا دو، تو سامنے ہیں، لیکن اگر کہیں پردے میں چلے گئے عیسیٰ تو بڑھیا پکارے گی کہ نہیں؟
یا عیسیٰ میرے بیٹے کو شفا دو، شرک تو نہیں کہا نہیں، تو جب عیسیٰ کو پکارنا شرک نہیں تو یا محمد کہنا۔ لہذا ہم کہہ سکتے ہیں یا علی، ہم کہہ سکتے ہیں یا علی حیات دو، ہم کہہ سکتے ہیں یا فاطمہ حیات دیجئے۔ بہرحال عزیزان گرامی، یہ چشمہ حیات ہے جہاں سے زندگی نکلتی ہے، آپ تک پہنچتے تو صلوات تو بھیجئے بر محمد وآل۔ میں بلند آواز صلوات بھیجئے، وہ پیچھے والے جو آہستہ بھیجتے ہیں وہ بس عزیزان گرامی صرف ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اب الحمدللہ حیات طیبہ کہاں سے نکلتی ہے؟ اللہ اکبر اللہ، جن کے لیے آئے تطہیر ہے وہاں سے حیات طیبہ جاری ہوتی ہے کہ نہیں؟ لیکن جیسے ہی آپ نے دیکھا ہو نل سے بڑا صاف پانی نظر آتا ہے کہ نہیں؟ کہیں گندا نہ ہو جائے، لیکن جیسے ہی نالی میں گرتا ہے گندا ہوتا ہے کہ نہیں؟ گندا ہو جاتا ہے۔ لہذا اس کو بچانے کے لیے، حیات طیبہ کو طیبہ رکھنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے۔ آج نہیں پڑھوں گا بات کیونکہ وقت تو گزر گیا۔ عمل صالح اور ایمان، عمل صالح اور ایمان، ایمان کی ضرورت ہے، عمل صالح کی ضرورت ہے۔ آج نہیں پڑھوں گا عمل صالح کیا ہے، آج نہیں پڑھوں گا ایمان کیا ہے، میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تو اگر آپ حیات کو حیات طیبہ میں بدلنا چاہتے ہیں، دو چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے، ایک ایمان، ایک عمل صالح۔ بتائیں عمل صالح کس کو کہتے ہیں؟ عمل صالح کس کو کہتے ہیں؟ کیا نماز، کیا روزہ، کیا حج، کیا زکوٰۃ؟ ارے یہ عمل صالح نہیں ہے، یہ عمل صالح نہیں ہے، بلکہ یہ ایمان کے درخت کے میوے ہیں۔ متوجہ ہیں کہ نہیں؟ دیکھیے آپ نے درخت دیکھا ہے کہ نہیں؟ اگر نہیں دیکھا ہے کشمیر چلیے، وہاں ہم سیب کے درخت لگاتے ہیں، ہے نا؟ تو جب ہم سیب کے درخت لگاتے ہیں تو اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، کچھ جڑیں ہوتی ہیں، کچھ شاخیں ہوتی ہیں۔ جڑیں زمین کے اندر دفن ہیں، دکھائی نہیں دیتی، ہے نا؟ شاخیں دکھائی دیتی ہیں، ہے نا بھائی؟ تو جڑیں بند۔ لیکن اگر یہ دیکھنا ہے جڑ مضبوط ہے کہ نہیں ہے، جڑ طاقتور ہے کہ نہیں، تو زمین کھود کے نہیں دیکھتے، بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ شاخ نکلتی ہے کہ نہیں۔ اگر شاخ نکلتی ہوگی جڑیں مضبوط ہیں، اگر شاخ نہیں نکلتی ہیں جڑیں کمزور ہیں۔ بس عزیزان گرامی، ایمان کی جڑیں انسان کے سینے میں دفن ہیں۔ کوئی نہیں بتا سکتا ہے میرے دل میں حسین کی کتنی محبت ہے، کوئی نہیں بتا سکتا ہے مجھے اللہ سے کتنا لگاؤ ہے، کوئی نہیں بتا سکتا ہے محبت یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق کتنا ہے، نہیں، یہ پوشیدہ ہے۔ کہاں پتہ چلے گا؟ جڑوں کا مضبوطی، شاخیں دیکھیں نکلتی ہیں کہ نہیں؟ تو شاخیں کیا ہے؟ شاخیں کیا ہے؟ ارے شاخ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ لہذا یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ ایمان کے جڑوں کی شاخیں ہیں۔ لیکن اب اگر جڑ، توجہ فرمائیے آپ، پوشیدہ ہے، شاخ نہیں نکلتی ہے تو ہم شاخوں کا علاج نہیں کرتے، جڑ کا علاج کرتے ہیں۔ بس ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، مجھے آگے بڑھنا ہے نا۔ اصول دین جڑیں ہیں، فروع دین شاخیں ہیں۔ کبھی کبھی ہمارے بچے بحث کرتے ہیں عزاداری اصول دین میں ہے کہ فروع دین میں، مجلس حسینی اصول دین میں ہے کہ فروع دین میں۔ ارے معاف کیجئے، جڑیں بھی معین ہیں، جڑیں بھی معین ہیں، شاخیں بھی معین ہیں، مگر ایک چیز ایسی ہے جو جڑوں کو دی جاتی ہے تاکہ وہ مضبوط ہو جائیں، شاخیں نکلیں۔ بس میں بھی عرض کرتا ہوں، دین کی جڑوں کو عزاداری کے پانی سے اتنا سینچو،
اتنا سینچو توحید کو، اتنا سینچو رسالت کو، اصول دین کو عزاداری کے پانی سے کہ خود بخود نماز کی شاخ نکلے گی، روزے کی شاخ نکلے گی۔ اب بحث نہ کرنا عزاداری اصول دین میں ہے کہ فروع دین میں؟ عزاداری اصول دین کی بھی زندگی ہے، فروع دین کی بھی زندگی ہے۔ ایک صلوات بھیجئے بر محمد۔ مگر اب تو آپ کو سیب تو کھلانا ہی پڑے گا، درخت لگا دیا نا، اب پھلتی نکلنا پڑے گا، نکلنا چاہیے، متوجہ ہیں؟ بس ایک جملہ سنیے گا، مگر یہ شاخ جو ہے ہر وقت پھلتی نہیں ہے، موسم میں پھلتی ہے۔ سال بھر سیب نہیں نکلتے ہیں بھائی، بلکہ جب اگست ستمبر آتا ہے تو سیب نکلتے ہیں، مگر اس پانی کی ہر وقت ضرورت ہے۔ اس میں ہر وقت ضرورت ہے، اس لیے کہ وہ پانی کی ہر وقت ضرورت ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں عزاداری ہر وقت، نماز بر وقت۔ ایک صلوات بھیجئے بر محمد و آل محمد۔ نماز بر وقت ہے، عزاداری ہر وقت ہے۔ کیوں؟ عزاداری زندگی ہے، عزاداری حیات ہے، عزاداری دنیا کو حیات دیتی ہے۔ اب میں اس وقت ثابت نہ کر رہا، کسی اور وقت میں ثابت کروں گا اگر اللہ نے کسی وقت چاہا، یقیناً عزیزان گرامی۔ لہذا یہ زندگی دینے کے لیے امامت ہر وقت سامنے، اس لیے کہ پیغمبر نے زندگی دی بحث امامت، تو اہل بیت نے ہمیشہ زندگی۔ لیکن جب سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ قوم، یہ سوسائٹی، یہ سماج اتنا مردہ ہو چکا ہے، یہ لوگ اتنے مر چکے ہیں، یہ نہیں پہچانتے ہیں کہ حسین کون ہے، یہ نہیں پہچانتے ہیں اللہ اکبر کی رسالت کیا ہے، یہ نہیں پہچانتے ہیں توحید کیا ہے۔ تو حسین نے آواز دی کہ مجھے کائنات کو حیات دینا ہے۔ جو بھی آپ سن رہے تھے ماشاءاللہ، کائنات زندہ ہے جب تک حسین کی عزاداری زندہ ہے، کائنات زندہ ہے جب تک فاطمہ کی دعا زندہ ہے، کائنات زندہ ہے جب تک فاطمہ کا نظر لطف ہے۔ لہذا اس کائنات کو زندگی دینے کے لیے حسین چلے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ کائنات اتنی مردہ ہو چکی ہے، لہذا خون کی ضرورت ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے علی اکبر کو بلایا کہ جوانوں کو زندہ کرنا ہے، علی اصغر کو بلایا اس لیے کہ شیرخواروں کو زندہ کرنا ہے، قاسم کو بلایا اس لیے نوجوانوں کو زندہ کرنا ہے، عباس کو بلایا عباس آ جاؤ اس لیے جو کڑیل جوان ہیں ان کو زندہ کرنا ہے۔ مگر عزاداران امام حسین، سرکار سید الشہداء نے سب سے خون لیا، مگر آپ نے دیکھا ہوگا ہاسپٹلوں میں صرف خون لینا کافی نہیں ہوتا ہے، بوتل میں خون رکھنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد ذمہ داری ہوتا ہے اس جسم میں ڈال دینا جس کو خون کی ضرورت ہے۔ تو سرکار سید الشہداء نے دیکھا کہ ہم نے تو خون دے دیا، علی اکبر کا خون دیا، اصغر کا خون دیا، قاسم کا خون دیا، عباس کا خون دیا، سب کا خون جمع، اللہ اکبر، مگر یہ خون بھرے گا کون؟ یہ خون اس سوسائٹی اور سماج کے مردہ جسم میں ڈالے گا کون؟ یہ فکر تھی سرکار سید الشہداء کو۔ سنیے، میں درد ضرور مصائب ضرور پڑھتا ہوں، مگر ذرا توجہ کیجئے آپ کی ذمہ داری کیا ہے، آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ اس وقت آپ حیات دے سکتے ہیں، حیات دیجئے کائنات کو۔ میں بہرحال موضوع سے ذرا ہٹ گیا، اس لیے امامت کی ذمہ داری آپ کے پاس ہے۔ سرکار سید الشہداء کو یہ بڑا شوق تھا، لہذا امام حسین علیہ السلام وقت اخیر جیسے رخصت کر کے چلے، ذوالجناح پر سوار ہیں، اے اسب با وفا آگے بڑھ، مجھے اپنے منزل تک پہنچا دے۔
لیکن گھوڑے نے اشارہ کیا 4 سالہ بچی، گھوڑے کے سموں سے لپٹی ہوئی بہن سرکاری سید الشہداء اترے، گود میں لیا، پیار کیا۔ بیٹی رو کیوں رہی؟ بیٹی رو کیوں رہی ہو؟ ہاں عزادارو آواز دی، بابا پیاسی ہوں، کیا کچھ پانی مل سکتا ہے؟ کیا کرے وہ باپ جس کے سامنے 4 سالہ بچی پانی مانگ۔ جزاکم رب۔ سرکار سید الشہداء نے فرمایا جوانوں متوجہ رہنا اور تصور کرنا آپ کی ذمہ داری کیا ہے۔ فرمایا یا سکینہ، اے میری بیٹی سکینہ، لا تحرقی قلبی بدموعک، اپنے آنسوں سے میرے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے نہ کر ڈالو۔ ارے بے بابا رونے دیجئے۔ کہا نہیں بیٹی تم کو بڑا کام کرنا ہے، بڑا کام کرنا ہے۔ کہا بابا مجھے بڑا کام کرنا ہے؟ ہاں۔ کہا بڑا کام کرنا ہے۔ کہا بابا کب؟ ابھی؟ کہا نہیں، اس وقت جب میرا سر نیزے پر ہو۔ جب میرا سر نیزے پر ہوگا بڑا کام کر۔ کہا بابا وعدہ کرتی ہوں کہ اب پانی نہیں مانگوں گی، پانی نہیں مانگوں گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو حسین کو یہی فکر تھی کہ ہم نے خون تو جمع کیا، سوسائٹی کے رگوں میں کون بھر دے گا؟ کوئی بھرنے والا تو ہوگا نا۔ بس یہی ذمہ داری جناب سکینہ کو کہا بڑا کام کرنا ہے۔ عزیزان گرامی حسین شہید ہو گئے، سکینہ دیکھ رہے ہیں کہ مجھے کون کام کرنا ہے۔ بس ایک مرتبہ سکینہ نے اپنے سر کو دیکھا برہنہ ہے، بغیر چادر کے ہے، دوڑ کے آ گئی جناب زینب کے پاس۔ پھوپھی اماں، پھوپھی اماں، حال عندک خرقہ، پھوپھی اماں آپ کے پاس چادر تو نہیں؟ کہا بیٹی کیوں؟ کہا اکشف راسی، میں ننگے سر۔ کہا بیٹی امتو کے مثلوک، تیری پھوپھی بھی تیری طرح ننگے سر ہے۔ ہاں عزادارو جناب سکینہ نے کہا یہ بھی بڑا کام نہیں ہے، یہ مجھے کون سا بڑا کام کرنا ہے۔ قافلہ روانہ ہوا، قافلہ روانہ ہوا، بازار کوفہ آ گیا۔ جیسے بازار کوفہ میں یہ قافلہ پہنچا، ایک مرتبہ سکینہ کے کانوں سے آواز ٹکرائی، لوگوں آ جاؤ، دیکھو باغی کا سر، دیکھو طاغی کا سر، دیکھو خارجی کا سر۔ بس جناب سکینہ نے آواز دی اچھا یہ قوم اتنا مردہ ہو چکی ہے، میرے بابا کو باغی کہہ رہے ہیں، میرے باغی بابا کو طاغی کہہ رہے ہیں۔ بس جناب سکینہ نے دیکھا کہ اب میرا بڑا کام کرنا ہے، اب میرا بڑا کام کرنا ہے کہ وہ حسین کو پہچنوانا ہے۔ جوانوں، بیٹیوں، بیٹوں، کالج جاؤ، اسکول جاؤ، مدرسے جاؤ، نکالو جلوس نکالو، مگر اس کے ساتھ یاد رکھو تمہاری زندگی کیا ہے۔ جناب سکینہ نے آواز دی تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ ہر بازار میں حسین کو پہچنواؤ۔ لہذا جناب سکینہ نے آواز دی بڑا کام ہے، مجھے حسین کو پہچنوانا ہے۔ اسی لیے علم کا جلوس ہے، اسی لیے زلجنہ کا جلوس ہے، اسی لیے مجالس ہیں، حسین کو پہچنواؤ۔ اب سکینہ کیا کرے؟ ایک مرتبہ جناب سکینہ نے آواز دی اللہ اکبر۔ کیوں؟ اگر اس طرح آواز دیتی کہ حسین کو پہچانو، کون سن سکتا تھا؟ ارے باجے تھے، نکارے تھے۔ بس ایک مرتبہ سکینہ نے کہا آل آتش، ہائے پیاس،
ہائے پیاس، ہائے پیاس۔ میں عرض کروں گا سکینہ بی بی، کربلا میں وعدہ کیا تھا میں پانی نہیں مانگوں گی، آپ پانی کیوں مانگ رہی ہو؟ کہا اگر پانی پیوں گی تو میں نے مانگا، ورنہ میں دوسروں کو پانی پلانا چاہتی ہوں۔ عزادارو، جیسے ایک بی بی نے سنا وہ پانی لے کے آئی، پانی لے کے آئی، زینب کے سامنے رکھا، بی بی اس بچی کو پانی پلا دو، اس کے بعد میرے لیے دعا کرا دینا۔ بس ایک عدد سکینہ نے پیالہ نیچے رکھا، بتا تیری دعا کیا ہے؟ کہا پہلی دعا یہ ہے میرے بچے اس طرح یتیم نہ ہو جائیں۔ جس طرح یہ بچی یتیم ہو چکی ہے۔ سکینہ نے جلا ہوا دامن پھیلایا، پروردگار تجھے میری یتیمی کا واسطہ، اس کے بچوں کو یتیم نہ کرنا۔ کہا دوسری دعا، کہا دوسری دعا یہ ہے کہ دعا کرو میں مدینہ جانا چاہتی ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے وہاں میرے آقا حسین رہتے ہیں، میں حسین کی زیارت چاہتی ہوں۔ بس ایک مرتبہ دیکھا، کہا رے تم بھی مر چکی ہو، حسین کی زیارت۔ جناب زینب نے فرمایا اور کوئی وہاں ہے؟ کہاں کیوں نہیں، میری شہزادی زینب ہے۔ کہا اگر زینب کو دیکھو گی پہچانو گی؟ کہا کیوں نہیں، میں نے گود کھلایا ہے۔ ارے زینب نے بالوں کو ہٹا دیا، ام حبیبہ تم بھی مر چکی ہو، یہ زینب ہے۔ ارے وہ نیزے پر حسین ہے۔ ام حبیبہ نے پانی پھینک دیا۔ ارے لوگو، یہ کوئی خارجی نہیں، کوئی باغی نہیں، یہ حسین۔ جزاکم ربکم، بس دو جملے۔ اس لیے ان بھائیوں نے اپنے بہن کی مجلس کی ہے، اپنی بہن کی مجلس کی ہے۔ سکینہ پیاسی، کتنی پیاسی؟ اتنی پیاسی کہ جیسے زندگی سے زندان شام میں پہنچی، ایک مرتبہ اپنی پھوپھی اماں سے کہنے لگی، پھوپھی اماں اب میں مر جاؤں گی، اب میں مر جاؤں گی، مگر میری ایک وصیت ہے۔ کہا بیٹی کیا وصیت؟ کہا مجھے اس جگہ زمین میں سلا دیجئے جہاں پانی ہو۔ میں ان بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں جن بھائیوں نے اپنی بہن کی مجلس کی ہے، تمہاری بہن تو پیاسی نہ تھی، تمہاری بہن نے ایسی کوئی وصیت تو نہیں کی۔ ارے سکینہ بی بی نے وصیت کی، مجھے ایسی جگہ سلا دینا۔ اللہ اکبر۔ جناب زینب نے پوچھا بیٹی کیوں؟ کہا پھوپھی اماں پیاس سے ہڈیاں سلگ رہی ہیں، بدن جل رہا ہے۔ ارے بھائی سید الساجدین دیکھتا رہا، سکینہ تڑپتی رہی، سکینہ۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ پروردگار تجھے سکینہ کے رونے کا واسطہ ہمارے ان آنسوں کو قبول فرما، ہماری اس مجلس کو قبول فرما، ہمارے دلوں کو حسین کے نور سے منور فرما، محبت اہل بیت سے ہمارے دلوں کو آباد فرما۔ پروردگار ہماری دعا کو قبول فرما۔ پروردگار تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ یہ دشمنان اسلام، دشمنان اہل بیت، دشمنان حسین جو منصوبے بناتے ہیں، اگر قابل ہدایت ہے ان کی ہدایت فرما، اگر قابل ہدایت نہیں ان کے شر سے مسلمانوں کو محفوظ فرما، ان کے منصوبوں کو نیست و نابود فرما، پرچم اسلام کو بلندی عنایت فرما، لشکر اسلام کو فتح و نصرت عنایت فرما، مملکت امیر المومنین کی حفاظت فرما، ہمارے آیات مراجع کرام علماء عالم خاص طور رہبر معظم حضرت آیت اللہ خامنئی کو مؤید و منصور فرما۔ پروردگار اس دنیا میں اب ظلم بہت ہو چکا ہے، پروردگار مصلح اعظم کو پردہ غیب میں رکھا ہے، اس کے ظہور میں تعجیل فرما۔
اس کے ظہور سے دنیا کو عدل و انصاف عنایت فرما، جتنے بھی مومنین و مومنات ان کی دین دنیا حاجتوں کو برلا، پروردگار بیمار جو ہیں ان کو شفائے کلی عنایت فرما، پروردگار تجھے واسطہ ہے جناب سکینہ کا بحق محمد والن خدا بندہ، کیونکہ بہت سی بیٹیوں نے بہت سے بیٹوں نے بہرحال گزارش کی ہے کہ ان کے ہاں اولاد نہیں، پروردگار ان کی گود کو حسین کے عزاداروں سے آباد فرما، ان کے گھروں کو سکینہ کے عزاداروں سے آباد فرما، ان کا اولاد صالح عنایت فرما، تمام مومنین و مومنات پر اپنی رحمت نازل فرما، خاص طور مرحومہ بختاور فاطمہ اور ان کے بابا کو پروردگار ان کے قبور کو منور فرما، ان کے روح کو مسرور فرما، بحق اللہم صلی علی محمد و آلہ